السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب اور الفت کے ساتھ، عظمت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستو اور ملت کے غیور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اسی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، میں نے پچھلے جمعے میں صحبت صالحین کے عنوان سے کئی باتیں ذکر کی تھی، لیکن مجھے 4 پوائنٹ پر بات کرنی تھی، اور میں 4 پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ پر بات کیا تھا. آج میں کوشش کروں گا کہ جو 3 پوائنٹ ہے اس کو بھی بیان کروں، جو کہ اصلاح طریق کے عنوان میں آتا ہے. قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ چاروں کے چاروں پوائنٹ اسی قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں ہیں. پہلے آپ وہ چاروں باتیں سن لیں. ایک ہوتا ہے فیض صحبت،
اور ایک ہوتا ہے مواخات فی اللہ، اور ایک ہے اتعاظ بالغیر. یہ تیسری پوائنٹ ہے. اور چوتھی چیز ہے محاسبہ نفس. محاسبہ نفس. یہ 4 چیزیں ہیں کہ ان 4 چیزوں کے تحت انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے، اپنے علم کو مضبوط کر سکتا ہے، اپنے اخلاق کو مضبوط کر سکتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کر سکتا ہے، اپنے اعمال میں پختگی پیدا کر سکتا ہے. پہلی چیز فیض صحبت. حضرات علماء کرام نے فرمایا علم و معرفت اور اخلاق کے حصول کے لیے یہ 4 طریقے ہیں. فیض صحبت، اس کے بعد مواخات فی اللہ، اس کے بعد اتعاظ بالغیر، اس کے بعد محاسبہ نفس. فیض صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کی صحبت مل جانا، اور وہ بھی باکمال انسان ہو، اس کی صحبت مل جانا، یہ نصیب کی بات ہے. جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور کی صحبت ملی. جب حضور کی صحبت ملی تو ایسے ایمان کے مضبوط بن گئے، ایسے ایمان کے مضبوط بن گئے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا مضبوط ایمان بن گئے. اور صحابہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ سنیں. صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، اسی لیے صحابی کو صحابی کہا جاتا ہے. اور ایک سمجھنے کی بات ہے کہ وہ حضور کی صحبت میں رہے تو ہمارے جیسے آج کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور مطالعہ کرنے لگے اور اس سے سب کچھ حاصل کر لیا، ایسا نہیں. جیسے آج ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا نہیں کرتے کہ ہر وقت کتاب لے کر بیٹھ رہے ہیں اور اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. نہیں، حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھی، اسی لیے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. اور بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے. اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا، سرٹیفکیٹ دیا کہ میں تم سبوں سے راضی اور تم میرے سے راضی. تو یہ ہے فیض صحبت. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. آپ انسان کو چھوڑیے، جاندار بھی اگر ان کی صحبت میں رہا جائے تو ان کی صحبت کا بھی اثر پڑ جاتا ہے. جو بے جان چیز ہے اس کی بھی صحبت کا اثر پڑ جاتا ہے. جو بے جان ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں، اس کی صحبت کا بھی بازو والے کو اثر پڑتا ہے. جیسے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ آپ ایک گلاب کے پھول کو ایک کپڑے میں رکھیں. گلاب
کا جو پھول ہے اس پھول کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں اور ایک ہفتے کے بعد ہفتہ گزرنے کے بعد اس کپڑے کو کھولیں تو آپ کو اس کپڑے سے گلاب کے پھول کی خوشبو آئے گی. آپ کو گلاب کے پھول کی خوشبو آئے گی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد، جو کہ ایک بے جان چیز ہے. تو آپ سمجھئے کہ بے جان چیز کا بھی اثر دوسری چیز پر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال حضرات علماء کرام نے دی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خربوزہ کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. یہ تو بہت مثل مشہور ہے، یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو خربوزہ بھی ایک بے جان چیز ہے، کوئی جان نہیں. تو جب بے جان چیز کا اثر دوسری چیز پر پڑ سکتا ہے تو ایک اگر ایماندار ہو جس کے اندر جان ہے تو اس کا اثر ایک دوسرے ایماندار پر کتنا پڑے گا، اور وہ بھی باکمال کوئی ایماندار ہو تو اس کا اثر کتنا پڑے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فیض صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، حضرات صحابہ میں جتنے بھی صحابی ہیں سبوں نے حضور کی صحبت سے بہت کچھ حاصل کیا اور باکمال انسان بن کر اپنی زندگی گزارے اور دنیا سے چلے گئے. اور جب انسان اعمال اور اخلاق میں بہت اعلیٰ مرتبے پر چلا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے. ان کا اثر چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے. انہوں نے پرانے آسمانی کتابیں پڑھی تھی اور دنیا کو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں اور وہ آخری امت میں وہ نبی پیدا ہوں گے. ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ان کی یہ علامت ہے. تو جس طریقے سے پورے عرب کے لوگ حضور کا انتظار کر رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی انتظار کر رہے تھے. اور ان کو معلوم ہوا کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو وہ دوڑتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابھی دور ہی میں تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا تو وہ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یہی شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ شخص واقعتاً سچا نبی ہے. اس لیے انہوں نے کہا واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ الکذاب، یہ ایسا شخص ہے کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کا چہرہ جھوٹا نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ واقعتاً یہ نبی ہے. فوراً ایمان قبول کر لیا. تو دیکھا جو انسان اخلاق میں، ایمان میں، اعمال میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اس کا اثر ان کے چہروں پر بھی آ جایا کرتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے فیض صحبت. انسان کے سدھرنے کا اور بہترین علم پہنچنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ فیض صحبت.
اب کوئی انسان کہے کہ ہمارے بستی میں تو کوئی عالم ربانی ہے ہی نہیں، کوئی درویش قسم کا انسان ہے ہی نہیں، کوئی ولی کامل ہماری بستی میں ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری بستی تو عالم سے خالی ہے، کوئی عالم ربانی ہے ہی نہیں، اللہ تک پہنچنے والا عالم کوئی ہمیں دکھتا ہی نہیں، تو ہم بھائی کیسے اس عالم کی صحبت اختیار کریں، کیسے ان کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا کریں؟ تو حضرات علماء اکرام نے ان سے کہا آپ یہ کہہ کر پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اچھا آپ کی بستی میں کوئی عالم دین ایسا ہے نہیں، تو کم از کم آپ اتنا کیجئے کہ مواخات فی اللہ، مواخات فی اللہ کہتے ہیں آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنا، آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں مواخات فی اللہ۔ اور اس اصول کو حضور نے اپنایا، اس اصول کو کس نے اپنایا؟ حضور علیہ السلام نے اپنایا۔ کب؟ اس وقت جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، مدینہ تو رسول پہنچ رہے تھے، تو آپ نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا اور ہر ایک کا آپ نے جوڑا بنا دیا۔ فلاں صحابی ہے مہاجر، تو ان کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی چارگی پیدا کر دی حضور نے کہ یہ تمہارا جوڑ کا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری صحابی، پھر تیسرے صحابی، چوتھے صحابی، اس طریقے سے ہر صحابی کو انصار مدینہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے جوڑ دیا، اور انصار مدینہ نے پوری ذمہ داری نبھائی۔ آپ نے یہاں تک سنا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیوی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس بیوی سے تم جو ہے نکاح کر لو، اپنے مہاجر بھائی سے انہوں نے کہا۔ ہر ایک ساتھی کو حضور نے جوڑا جوڑا بنا دیا۔ اخیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہ گئے، ان کا کوئی جوڑ نہیں بن رہا تھا، سارے انصاری صحابی ختم ہو گئے، کسی کا جوڑ نہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو افسردگی ہوئی، آزردگی ہوئی کہ میرا کوئی ساتھی بننے والا نہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا اخوک فی اللہ، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مواخات فی اللہ، کہ آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنا۔ کوئی ایسی بستی ہے جہاں پر عالم دین نہیں ہے، کوئی درویش قسم کا انسان نہیں ہے، کوئی ولی کامل انسان نہیں ہے، لیکن ایک شخص کہہ رہا کہ پھر ہے نہیں تو میں کس سے صحبت اختیار کروں، صحیح صحبت حاصل کروں؟ تو اس کے لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اس سے تو بھائی چارگی قائم کر۔ کس طرح؟ حضرات علماء کرام نے اس کا طریقہ بتایا کہ مومن بھائی سے تو دوستی پیدا کر، اور دوستی اس طرح پیدا کر کہ اس کو کہہ کہ دیکھ بھائی، اگر میں غلط راستے پر جاؤں تو اس غلط راستے پر پہنچنے سے پہلے تو میرا گریبان پکڑ لے، اگر میں غلط کام کروں تو دیکھ تو میرا گریبان پکڑ لے، اے بھائی دیکھ اگر میں نماز کو نہ جاؤں تو تو میرا ہاتھ پکڑ کر نماز کی طرف لے جا، اے دوست دیکھ اگر میں روزہ نہ رکھوں تو تو مجھے سمجھا بجھا کر کسی بھی حالت میں روزہ رکھا۔ تو اس کو کہتے ہیں مواخات فی اللہ، اس لیے کہ انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، کبھی بھی انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جب کسی کے آنکھ میں کوئی تنکا بھی نظر آئے نا تو اس کو شہ تیر سمجھتا ہے،
بڑا سمجھتا ہے. شہ تیر شاید کہ آپ نہ سمجھیں، شہ تیر کہتے ہیں اس ساگوان کی لکڑی کو جو پرانے زمانے میں گھر لوگ بنایا کرتے تھے، جو چھت ڈالتے تھے تو اندر سے جو ہے وہ ساگوان کی لکڑی ڈالتے تھے. آج کمبی وغیرہ ڈالتے ہیں اور پرانے بلڈنگوں میں بھی آج وہ چیز آپ کو دیکھنے میں نظر آئے، تو اس کو کہتے ہیں شہ تیر. ایک آدمی کو اپنا عیب نظر نہیں آئے گا، کسی کی آنکھ میں تھوڑا سا تنکا بھی آئے تو اس کو شہ تیر سمجھتا کہ اس کے اندر کتنا بڑا ہے. اور اگر اپنی آنکھ میں شہ تیر ہو تو اس کو تنکا بھی نظر نہیں آتا. دوسرے کے آنکھ میں تنکا ہو تو اس کو بڑا کھمبا نظر آتا ہے، بڑا شہ تیر نظر آتا ہے کہ کتنا بڑا عیب ہے. اور اپنے اندر شہ تیر رکھا ہوا اتنا بڑا عیب ہے، اس کو تنکا بھی نہیں سمجھتا. یہ انسان کی فطرت کے اندر چیز ہے، وہ اپنا عیب نہیں سمجھتا. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ مواخات فی اللہ پیدا کرو، ایک دوسرے سے دوستی پیدا کرو، اور دوستی میں اس طرح کہو کہ اگر میرے اندر کوئی کمی آئے تو اس کمی کو دور کر، اور تیرے اندر کوئی کمی آئے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اگر انسان اس چیز کو اپنا لے تو پھر شیخ کامل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. شیخ کامل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے سے بڑے مربی کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. 40 دن یہ کام کر کے دیکھ لے آج کا نوجوان، انشاءاللہ 40 دن کے بعد وہ فرق محسوس کرنے لگے گا اپنی زندگی. 40 دن بس کر کے دیکھیے، انسان کو سمجھ میں آئے گا ارے میں نے کتنی عمر عزیز کو ایسی ہی گوا دی، میں نے ضائع اور بیکار اتنی عمر کو کر دی ہے، کاش کہ یہ چیز میں پہلے ہی اپنا لیتا، اس فارمولے کو، اس تدبیر کو میں پہلے ہی اپنا لیتا تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا، آج میں اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا. یہ دوسری چیز. زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر 4 بات نہیں ہو پائے گی. تو یہ دوسری پوائنٹ ہے مواخات فی اللہ. پہلی چیز فیض صحبت، دوسری چیز مواخات فی اللہ، جو کہ حضور نے بھی اس اصول کو اپنایا. تیسری چیز ہے اتعاظ بالغیر. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے محلے میں تو کوئی عالم ربانی بھی نہیں دکھتا، صحیح عالم دین بھی نہیں دکھتا، اور کوئی شیخ کامل بھی نہیں، اسی طریقے سے کوئی دوست بھی نہیں کہ میں اس سے دوستی کروں، سب میرے جیسا ہے، سب میرے جیسا، میں کس سے دوستی کروں بھائی؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تو غلط کہہ رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی محلے میں کوئی نیک صالح دوست ہی نہ ہو؟ یہ تو محال بات ہے، ناممکن بات ہے. کیوں؟ حضرات علماء کرام نے ایک بات لکھی کہ جہاں پر جس مجلس میں 40 آدمی جمع ہو جائے، یاد رکھیں اس کو، جہاں پر 40 آدمی جمع ہو جائیں اور اس 40 آدمی کے مجمع میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی مقبول الہی اللہ کا مقبول ضرور ہوتا ہے. ایک جماعت ہو اور اس کے اندر کوئی اللہ کا مقبول نہ ہو، وہ بھی مسلمانوں میں، یہ ہو نہیں سکتا. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض ہی کر لیتے ہیں آپ کی بات کہ نہیں ہے، ہمارے محلے میں بھی، ہماری بستی میں بھی کوئی ایسا دوست نہیں ہے کہ اس سے دوستی قائم کی جائے. تو اس سے کہا جائے گا کہ تب بھی آپ نہیں بچ سکتے. آپ کے سامنے تیسری چیز ہے اتعاظ بالغیر. اتعاظ بالغیر کہتے ہیں دشمن سے عبرت پکڑنا. اتعاظ بالغیر کہتے ہیں دشمن سے عبرت پکڑنا. اب دشمن تو بے شمار مل جاتے ہیں، ایک ٹکے میں بھی دشمن ہی دشمن. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کروڑ روپے خرچ کر کے صحیح دوست نہیں مل سکتے، لیکن دشمن تو ایک ٹکے بھی، 1 روپیہ بھی، 10 روپیہ بھی آپ خرچ کریں، ہزاروں دشمن مل جائیں گے. تو حضرت علماء کرام نے فرمایا اس وقت یہ تدبیر اختیار کریں اتعاظ بالغیر کہ دشمنوں سے عبرت حاصل کریں.
اب کوئی کسی کا دشمن ہو تو دشمن کب چاہے گا کہ میرے اس دشمن کی میں بھلائیاں بتلاتا پھروں؟ کوئی بھی چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اس دشمن کو تو بس اس کی برائیاں ہی برائی پھیلانے کے کام ہے، وہ بس اپنے دشمن کی برائیاں چاروں طرف پھیلاتا رہے گا، پھیلاتا رہے گا۔ تو کہا کہ ایسے دشمن سے بھی عبرت حاصل کرو کہ دیکھو اس کی ٹوہ میں لگے رہو کہ یہ دشمن تمہارے خلاف کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے، جو باتیں کہہ رہا ہے تمہارے خلاف، ان باتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرو، ان باتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرو، ان عیبوں کو ان کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے ان عیبوں کو، ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، وہ برائیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گے، تمہارے عیب وہ ختم ہو جائیں گے، پھر ایسا ہوگا کہ تم ہنرمند انسان ہو جاؤ گے۔ تو اس کو کہتے ہیں اتعاظ بالغیر۔ آج کیا ہے ہمارے ماحول میں؟ کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ یہ کہے گا ارے میں تو سراپا خیر ہی خیر ہوں، میرے اندر کون سی خرابی ہے، تو خراب ہوگا، بس اس سے لڑنا شروع کر دے۔ لیکن پہلے دور میں ایک دوسرے سے عبرت لیا کرتے تھے لوگ، اپنے اندر کوئی کمی ہوتی تو اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، اور کرتے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے اتعاظ بالغیر۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے علاقے میں، میری بستی میں دشمن بھی نہیں، کوئی دشمن ہی نہیں، تو وہ کہے گا کہ میں کس سے علم حاصل کروں، اپنے اخلاق کو درست کروں، اعمال کو درست کروں، میں کیسے کروں؟ اور وہ شخص یہ بھی کہے کہ بھائی اگر کہیں پر ہے بھی تو میرے پاس پیسے نہیں، میں کیسے سفر کر کے فلاں کے پاس جاؤں؟ کہیں پر ہے، چلو مان لیا فلاں علاقے میں عالم دین ہے، علماء ربانی کا ایک جنبے غفیر ہے، وہاں سے میں فیض صحبت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ کوئی اگر یہ کہے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ تب بھی چھوٹ نہیں سکتے، آپ تب بھی نہیں چھوٹ سکتے، آپ کے پاس فیض صحبت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے علاقے میں موافقت فی اللہ کے لوگ بھی نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں دشمن بھی نہیں، دوست بھی نہیں، اور آپ کہہ دیں کہ میں تو چھوٹ جاؤں گا، آپ تب بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا اس شخص کے لیے راستہ ابھی آگے چلنے کے لیے، منزل کو طے کرنے کے لیے ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز ہے خود محاسبہ نفس۔ اپنے نفس کا محاسبہ لے لے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ یہ تو چوتھی چیز ہے، اپنے نفس کا محاسبہ لے لے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن آنے سے پہلے خود اپنی زندگی کا حساب لے لے، تاکہ کل وہاں پر تجھے حساب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اپنی زندگی کا اگر تو یہیں پر حساب لے لے تو کل پکڑا ہی نہیں جائے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ اب ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، آپ عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ نکالیے اپنی نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور 10 منٹ نکال کر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جا، اور بیٹھ کر ساری زندگی کا نہیں، ساری عمر کا نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پرسوں کا، ترسوں کا، اس سے آگے کا کیسے یاد رہے؟ کسی کو یاد نہیں رہتا۔ 60 سال، 50 سال، 45 سال، 40 سال، اب پوری زندگی کا محاسبہ کرے تو یاد نہیں رہتا کہ فلاں دن میں نے کیا گناہ کیا۔ تو حضرات علماء کرام نے تدبیر یہ بتایا کہ آج کے دن میں تو نے کیا 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 ہے، اس کا محاسبہ بس کرنا۔ آج دن میں تو نے اگر 10 نیکیاں کی، سوچ
آج تمہیں کیا خیر کے کام کیے. اگر خیر کا کام تجھے دکھے تو اسی 10 منٹ میں اللہ کا شکر ادا کر. نعمت ملی اس نعمت پر شکر ادا کر. اسی طریقے سے صحت ملی اس صحت پر شکر ادا کر. جیسے جیسے تجھے نعمتوں پر شکر گزاری ہوتی رہے گی اللہ تیرے ان نعمتوں میں برکت عطا کرتے رہیں گے. اور دن میں اگر تو نے جو بدیاں کی, تو نے گناہ کیے, برائی کی, تو ان برائیوں کو بھی ذرا محاسبہ کر کے تو نے آج کیا برائی کی, کیا بدیاں کی, کیا غلط کام کیا تو. اگر غلط کام آج دن بھر کے تجھے یاد آ جائے فوراً توبہ کر لے, فوراً توبہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ تو گویا کہ اس گناہ کو انجام دیا ہی نہیں. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بول رہی ہے کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب ہر دن کا یہ ایک معمول رہے گا, یہ ایک روٹین اگر کسی نے بنا لی تو پھر اس کا ہر دن جو ہے صحیح طریقے سے گزر گئے. ہم میں سے کون ہے جو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں؟ اور یہ کرنا چاہیے, بہت ضروری چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کپڑا پہنے, اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں, اگر ایک انسان کپڑا پہنے اور اس کپڑے کو ہفتہ بھر بدلے ہی نہ, بس ایک ہفتہ بھی پہنا پھر دوسرا ہفتہ بھی اسی کپڑے کو پہنا, دھبے پر دھبے لگتے گئے, ایک مہینہ گزر گیا, اب اس کپڑے کی حالت کیا ہوگی آپ ہی جانیں. پورا کا پورا کپڑا سیاہ ہو جائے گا, کالا ہو جائے گا. اب بازار سے سارے صابن لا کر بھی اس کپڑے کو آپ صاف کرنا چاہیں, دھونا چاہیں, دھو نہیں سکتے. ہاں, پہلے ہی ہفتے میں جو کپڑے میں آپ دھبے لگے فوراً آپ نے بازار سے صابن لایا اور اس کو دھونا شروع کیا, پورا کپڑا صاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے زندگی ہے, آپ ہر دن یہ معمول بنا لیں, دن میں آپ نے جو کیا اگر اچھا کیا تو اس پر شکر ادا کیجیے, اگر آپ نے برا کیا تو اس پر توبہ کر لیجیے, آپ کی زندگی پوری صاف ہو جائے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میں چھین بھی لوں گا. اور یہاں پر ایک پوائنٹ حضرات علماء کرام نے گرامر کے حساب سے بتایا, لئن شکرتم لازیدنکم میں جو بتایا لئن شکرتم فی المال میں نہیں کہا کہ مال میں شکر کرو گے تو مال بڑھاؤں گا اور دوسری چیزوں میں شکر ادا کرو گے تو نہیں, ایسا نہیں, بلکہ مطلق کہا لئن شکرتم لازیدنکم فی المال نہیں ہے. اب مال میں بھی شکر ادا کرو گے تو مال بھی آپ کے بڑھیں گے, صحت میں شکر ادا کرو گے تو صحت بھی بڑھے گی. اسی طریقے سے ہر چیز میں ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہو, اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہے. تو یہ 4 پوائنٹ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں, اور یہ گویا کہ سمجھیے یہ 4 دواؤں کا ایک مرکب معجون ہے. مرکب معجون ہے, کسی مرکب معجون میں ایک دوا بھی اگر ایسی مل جائے جو صحت کو فائدہ مند ہے تو وہی دوا کافی, اور اگر چاروں کی چاروں دوائیں مل جائیں تو پھر وہ معجون مرکب نہیں بلکہ وہ اکسیر بن جاتا ہے, ہر دوا میں اس کو صحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنتوں پر اور اللہ رب العزت کی شریعت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہر طرح کی آفات اور بلیات سے نجات عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت و صفائی.